لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الدرس التاسع الوضوء شروطه وأركانه وواجباته وصفته ونواقضه۔ دوستو، وضو، اس کے شروط، ارکان، واجبات، اس کی صفت اور وضو کے توڑ دینے والی چیزوں کا بیان۔ دوستو اور بزرگوں، وضو کے چند شروط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان کا ہونا، کافر کا وضو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں۔ نمبر 2، عقل کا ہونا۔ نمبر 3، تمیز کا ہونا، یعنی بچہ بڑا ہو، بہت چھوٹا نہ ہو۔ نمبر 4، نیت کا ہونا۔ نمبر 5، وضو کی نیت کو جاری رکھنا۔ نمبر 6، وضو توڑنے والی چیزیں بیچ میں واقع نہ ہو جائیں۔ نمبر 7، استنجا وغیرہ کر کے اچھی طرح وضو کے لیے جانا۔ نمبر 8، پانی کا پاک ہونا۔ نمبر 9، اگر جسم پر یا اعضائے وضو پر کوئی چیز جیسے پینٹ وغیرہ ہے اس کو ہٹا دینا۔ اور نمبر 10، وقت کا داخل ہونا جس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ شروط ہیں۔ اور وضو کے ارکان میرے بھائی 6 ہیں۔ نمبر 1، چہرے کو دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو دھونا کہنیوں سمیت۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا کان کے ساتھ۔ نمبر 4، دونوں پیروں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ نمبر 5، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ اور نمبر 6، پے در پے وضو کرنا، یعنی بیچ میں فاصلہ نہ ہو۔ لہٰذا وضو کے واجبات 2 ہیں۔ بسم اللہ سے وضو کا آغاز کرنا، اور جب نیند سے بیدار ہوں تو دونوں ہتھیلیوں کو دھونا۔ دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، وضو کی صفت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ الآیہ کہ اے ایمان والو، جب تم وضو کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، سر کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو یہ اجمالی طور پر اللہ رب العالمین نے وضو کا طریقہ ہمیں بیان فرمایا۔ اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے مسلمانوں کے سامنے وضو کر کے صحابہ کرام کے سامنے وضو کر کے بتایا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا، اور انہوں نے وضو کر کے اپنے حاضرین کو، اپنے غلاموں کو، اپنے ماتحتوں کو بیان فرمایا۔ لہٰذا وضو کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے کی نیت کرے، نیت شرط ہے وضو کے لیے، وضو کے لیے نیت کرے اور بسم اللہ سے وضو کا آغاز کرے، اور دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھوئے۔ اور نمبر 4، وہ ناک میں پانی ڈالے، منہ میں کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے 3 دفعہ۔ اسی طرح اپنے چہروں کو 3 مرتبہ دھوئے، کان سمیت، کان پر مسح کرے مسح کرتے وقت۔ اور چہرے کی حدود یہ ہیں کہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے اور یہاں تک، اور کان کی اس لو سے لے کر کے کان کے یہاں تک، یہ چہرے کی حدود ہیں۔ اور نمبر 6، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے۔ اور نمبر 7، اپنے پورے سر کا مسح کرے کان پر مسح کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ اپنے کان کے سوراخ میں شہادت کی انگلی داخل کرے اور انگوٹھے سے مسح کرے۔ اور نمبر 9، اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوئے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے جو مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح وضو کو توڑنے والی بھی چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1، پیشاب اور پیخانے کے راستے سے پیشاب اور پیخانے کا خارج ہونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مخرج سے، اس راستے سے جو بھی چیزیں نکلیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، ایک انسان کا بے ہوش ہو جانا، اس کا عقل کے ضائع ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ سو کر زائل ہو یا اسے پاگل پن سوار ہو جائے یا اس کی عقل ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے دریافت کیا گیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح مرد اور عورت کا اپنی شرمگاہ کو چھونے سے بغیر کسی کپڑے اور حائل اور پردے کے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور لا نعوذ باللہ من ذالک کوئی مسلمان اگر کافر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص طہارت کا یقین ہو، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا اس کے عدم وضو کا یقین ہو تو اس سے عدم وضو ہی مراد ہوگا۔ الیقین لا یزول بالشک، شریعت کا قاعدہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ کسی شخص کو یقین ہے کہ وہ وضو سے ہے، اب اس میں شک نہ کرے۔ کسی شخص کو یقین ہے کہ وہ بے وضو ہے، اب وضو کا شک نہ کرے اور اسے شمار نہ کر لے۔ لہٰذا یہ باتیں وضو کی بتائی گئیں، اور اس کے بعد ہمیں دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ یہ مختصر سا تعارف وضو کے بارے میں پیش کیا گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔